اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 8 اپریل 2021 ہے۔ میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنمہ مہدی علیہ السلام بن کر، یعنی کل کی اوتار، آخری سیویئر، سارے اہل کتابیوں کا مسیحا۔ اس وقت میں ایک لیبارٹری میں ہوں اور یہاں پر جو ہے دوائیوں کی ریسرچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں ذرا، علماء دین، مفتی حضرات، آپ لوگوں سے ایک سوال ہے میرا۔ جو بھی لوگ علماء دین ہیں دنیا میں، وہ دو قسم کے ہیں، ایک علماء حق ہیں اور ایک علماء سو ہیں، یعنی جھوٹے کذاب علماء ہیں، یعنی وہ جو جھوٹے فریبی علماء دین ہیں، وہ منافقین ہیں، اور ایک ہیں حق والے۔ تو میری یہ گزارش ہے حق والے علماء دین سے کہ آخر آپ لوگ حق دنیا کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو دنیا میں 180 کروڑ مسلمان ہیں اور 200 کروڑ عیسائی ہیں، اور جس میں مسلمانوں میں شیعہ حضرات بھی ہیں، ان میں سے بہت زیادہ لوگ 99% لوگ یا 90% لوگ گمراہ ہیں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کے معاملے میں۔ جب آپ لوگوں نے پوچھا دلیلیں دو، ریفرنسز دو، کیا دعویٰ ہے بتاؤ، میں نے دلیلیں دی، ریفرنسز دیے، تو اے علماء دین، اے مفتی حضرات، اب آپ سے کوئی شخص پوچھتا ہے کہ بھئی عیسیٰ ابن مریم کا انتقال کیا ہو گیا، تو آپ پھر کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں اپنا پرانا جھوٹا عقیدہ جو کہ قرآن حدیث کے خلاف ہے وہ بیان کرتے ہیں؟ جبکہ میں نے واضح طور پہ ویڈیوز میں بیان کر دیا ہے ثبوت کے ساتھ۔ وہ دیکھ کر آپ یہ کیوں نہیں بولتے کہ واقعی عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو گیا ہے، عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہونے والے ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہی ایک ہی شخصیت ہے، دو نہیں؟ آخر یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ فتنہ عظیم ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے خلیفہ، کہ اسلام میں اتنے فرقے، اتنے فتنے اٹھے، لیکن یہ جو فتنہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا اور اس کے خلیفاؤں کا، جماعت احمدیہ کا، یہ فتنہ عظیم ہے، یعنی سب سے بڑا فتنہ ہے اسلام کی تاریخ میں۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ بولتے ہیں، تو یہ پھر سب سے بڑا فتنہ کس کا ہونے والا تھا؟ یہ تو سب سے بڑا فتنہ مسیح دجال کا ہونے والا تھا، یہ وہی فتنہ ہے۔ آپ یہ قبول کرنے کو تیار ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب ہے، چھوٹا دجال ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، لعنتی ہے، شیطانی نبی ہے، لیکن یہ کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں کہ وہ مسیح دجال ہے، وہ اور اس کے خلیفہ فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست؟ یہ حق کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ اگر قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ مسیح دجال مخصوص ہے، جس کے بارے میں سارے انبیاء علیہ السلام نے وعید کی، یعنی ڈرایا اپنی امت کو، تو آپ کو سوال اٹھے گا پھر عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کہاں ہے؟ یہ وہی تو بتانے والے تھے، یعنی وہ میں ہوں۔ تو آپ اس ڈر کی وجہ سے اس کو مسیح دجال قبول نہیں کرنا چاہتے، اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو مر گیا۔ اگر آپ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہو تو اس وقت آنا تھا آپ کو، اب کیوں آئے؟ یہ آپ کیوں قبول نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ایک مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے خلیفاؤں کی ریاست کا ذکر، مذہبی ریاست کا، خلافت کا ذکر انجیل ریویلیشن چیپٹر نمبر 13 میں ہے، یوحنا کے مکاشفہ جو کہ ایک انجیل کا حصہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا؟ آپ یہ کیوں قبول نہیں کرنا چاہتے کہ اس کا ذکر 2 ایزراس چیپٹر نمبر 11 میں ہے کہ ایک یہ مذہبی ریاست ہوگی، اس کا ایک جو بانی ہوگا فرسٹ بیسٹ، اس کے 10 سنگ یعنی 10 اولادیں، پھر اس کے بعد سیکنڈ بیسٹ اس کا کام کمپلیٹ کرے گا، جو 2 اولادیں اس کی ذکر میں آئی ہے، یعنی 2 سنگ سے مراد 2 اولادیں، مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد، مرزا غلام احمد قادیانی کے 10 بچے ہوئے،
باحیات رہے 12 ہوئے لیکن باحیات 10 رہے. پھر اس کے بعد وہ مر گیا تو اس کا بیٹا مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا محمود بشیر سیکنڈ بیسٹ کام کنٹینیو کیا مسلح موعود ہو کر. اس کے 2 بچے مرزا ناصر احمد خلیفہ بنا مرزا طاہر احمد. اور مرزا طاہر احمد کے وقت میرا ظہور ہوا 1991 میں سفید مینارہ کے پاس مسجد اقصی قادیان پنجاب جو دمشق کے مشرقی علاقے ڈمیسکس کے ایسٹرن سائڈ میں ایگزیکٹ آتا ہے. انڈیا کا وہ پارٹ پنجاب گرداسپور ڈسٹرکٹ انڈیا پنجاب گرداسپور ڈسٹرکٹ قادیان جہاں مینارۃ المسیح بنا ہوا ہے وہیں میرا ظہور ہوا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. ارے ہاں بھائی عیسیٰ ابن مریم روح اللہ میں روح نازل ہی تو ہوا. جب میرا جسم تیار ہو گیا تھا 4 مہینے کا تھا ماں کے پیٹ میں تو روح نازل ہوئی جسے جبرائیل علیہ السلام پھونکتے ہیں ماں کے پیٹ میں. جب بچہ فیٹس جو ہے 4 مہینے کا ہوتا ہے حدیث سے ثابت ہے جسم میں جان تو ہوتی ہے ایک انٹرنل روح ہوتی ہے جو آدم علیہ السلام سے ملٹیپلائی ہوتے آ رہی ہے جو نفس ہوتی ہے. نفس اور روح نفس اور جو انٹرنل روح ہوتی ہے وہ یعنی اندرونی طور پہ جو روح ہوتی ہے پہلے سے آدم علیہ السلام سے جو ملٹیپلائی ہو رہی ہے جس میں جان ہوتی ہے روح ہوتی ہے وہ تو موجود تھی. لیکن ایکسٹرنل سافٹ ویئر ایکسٹرنل آپریٹنگ سافٹ ویئر OS یعنی روح میں نازل ہوا اور پھر میں جسم کے ساتھ پیدا ہوا مہدی علیہ السلام بن کر. تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہی ہوا نا میں روح اللہ نازل ہی ہوا نا نئے جسم کے ساتھ. آپ بولیں گے نہیں عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ چلے گئے تھے وہی اتریں گے نازل ہوں گے جسم کے ساتھ. نہیں جب عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہو گیا تو پھر آنا تو روحانی طور پر ہی تھا نا نہ کہ جسمانی طور پر. سمجھ رہے ہیں آپ یہ بھی حدیث کیوں نہیں دیکھتے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے عیسیٰ ابن مریم ہی تم میں سے تمہارے امام ہوں گے. یہ کیوں نہیں دیکھتے حدیثوں کو آپ جو تم میں سے تمہاری امامت کریں گے. لہٰذا میں حاضر ہو گیا ہوں ماشاءاللہ سے ثابت ہو گیا کہ میں ہی عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہوں. تو اے علماء دین اے مفتی حضرات آپ سے سوال میں کر رہا ہوں کہ کیوں آپ میری مدد نہیں کرتے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور کیوں آپ ایمان نہیں لاتے. دیکھیے 2 باتوں پر تو آپ ایمان رکھ نہیں سکتے. یا تو آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کا انتخاب عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے جو کہ ثبوت سے ثابت ہو جاتا ہے اور یہ قبول کرنا ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو گیا ہے. اب جو عیسیٰ ابن مریم آنا تھا وہ مہدی علیہ السلام بن کر آنا تھا روحانی طور پر جس کا ذکر ہندوازم میں بھی ہے کہ کرشنا واپس آئے گا کلکی اوتار بن کر شری رام واپس آئیں گے کلکی اوتار بن کر بدھا واپس آئیں گے میتریہ بن کر. وہ میں آ گیا. سارے مذاہب یہ گواہی دے رہے ہیں انجیل میں خود ذکر ہے روحانی پنرجنم کا کہ واپس آنا تھا میں آ گیا. اس کو آپ قبول کر لیں گے تو آپ کا جو جھوٹا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان میں زندہ چلے گئے جسم کے ساتھ وہی اتریں گے اور یہ جھوٹا عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف کہ مسیح دجال جو ہے سیریا میں آئے گا مسجد امیت پر وہاں پر ہوگا اور وہاں پر مسجد اقصیٰ میں آئے گا اور وہیں پر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے وہ خواب نہیں اللہ تعالیٰ کے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہیں ہوگی. یہ جو جھوٹے عقیدے ہیں آپ کے یہ آپ اپنے پاس سے دور کرو گے کہ نہیں کرو گے. یہ عقیدے آپ کو جھوٹے اپنے پاس سے دور کرنے ہوں گے اور ایک بات پر آپ کو ٹکے رہنا ہوگا یہ سچائی پر جماعت احمدیہ جو بڑے عقل مند لوگ ہیں بنی اسرائیلی لوگ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں وہ گویا کہ وہ احمدی مسلمان ہیں انہوں نے مسیح دجال پر بیعت کر لی ہے کیونکہ پچھلے جنم میں مسیح دجال نے اور اس کے لوگ یعنی پچھلے جنم میں میرے یہودیوں نے اور سین ہیڈرین کے وہ بڑے لوگوں نے میرا انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر دوبارہ روحانی جنم دیا اور جھوٹے مسیح کے حوالے کیا کیونکہ ان لوگوں نے مجھے جھوٹا مسیح کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنانے کے لیے کہ جھوٹا مسیح کیسا ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے مسیح دجال کے حوالے کیا اور پورے بنی اسرائیلیوں کو وہاں پر جمع کیا جماعت احمدیہ میں اور اس میں مجھے پیدا کیا جیسا موسیٰ علیہ السلام جیسا فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی ریاست کو تباہ کیے اور بنی اسرائیلیوں کو بچائے ویسے اللہ تعالیٰ یہ تاریخ کو دہرائے.
लिहाजा आप ये क्यों नहीं मानते कि मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा हैं, फ़िरौन जैसे एक झूठे मसीह की रियासत? आप ये क्यों नहीं बयान करते, क्यों अक्ल नहीं लगाते, क्यों नहीं सोचते? क्यों आप एक तरफ तो कहते हैं मैं जाहिल हूँ, मैं आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, और दूसरी तरफ बयान करते हैं कि आने वाला ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम जो होगा वो बनी इसराइली की जैसा नज़र आएगा और वो उम्मियों में से होगा। आप खुद वो भी बोलते हैं, फिर आप खुद ही बोलते हैं, तो ये तो बात साबित होती है कि मैं ही मसीह महदी महादेव हूँ। फिर आप क्यों ये झूठ फरेब से काम ले रहे हैं? आखिर कब तक आप उम्मत को जो है ना जहन्नुम के रास्ते पर ले जाएंगे? मजबूर थे अब तक आप, लेकिन जब से मैं बयान कर रहा हूँ सालों साल से कंटिन्यूस, अब मैं रेफरेंसेस दे रहा हूँ, बयानात कर रहा हूँ, तो अब क्या आपको हो गया कि अब आप इनकार करते हैं? और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुरान हदीस को जानते ही नहीं, आम लोगों में से, और सवालात करते जाते हैं, और वो पढ़ना नहीं चाहते जो मैं दलाइल दे रहा हूँ, जो मैं वीडियोस में बोल रहा हूँ उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करना चाहते। बस अपना एक झूठा अकीदा लेकर सवालात पे सवालात करते रहते हैं। वही सवालात करते हैं जिसके जवाबात मैंने एक ज़माना पहले दे दिए हैं, सबूतों के साथ, दलाइल के साथ, रेफरेंसेस के साथ, फिर वही बेकार के सवालात करते रहते हैं। तो ऐ उलमाए दीन, ऐ मुफ्ती हजरात, कब तक आप ये झूठा अकीदा बरकरार रखोगे अपने नफ्स की पैरवी के लिए कि ईसा इब्न मरियम आसमान में ज़िंदा है, वही उतरेंगे? ये क्यों आप भूल रहे हैं कि मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा पूरे ज़ाहिर हो गए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का हदीस में ज़िक्र आता है मुस्तदरक अल हाकिम में, और मिर्ज़ा मसूर अहमद मसीह दज्जाल का ज़िक्र आता है जो इस वक्त मौजूद है, छठा मसीह दज्जाल, जो इससे पहले का था पांचवा, उसको तो मैंने बद्दुआ से मार दिया। क्यों ये आप भूल रहे हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का जो खलीफा है मिर्ज़ा मसूर अहमद, उसकी पैदाइश 1950 को जुमे के दिन सितंबर को 17 सितंबर को या 15 सितंबर को, और मिर्ज़ा और साथ में वही नरेंद्र मोदी सितंबर, इतवार का दिन, हिंदुज़म में इतवार का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इतवार यानी सूरज देवता का दिन कहते हैं, तो मुसलमानों में जुमे का दिन। तो जुमे के दिन मिर्ज़ा मसूर अहमद पैदा होते हैं। दोनों की डेट ऑफ बर्थ 1950 में होती है, सितंबर के महीने में होती है। दोनों एक साथ मिलकर आते हैं, दोनों नदी किनारे पैदा होते हैं। एक चिनाब नगर नदी किनारे पैदा होता है, दूसरा यानी मिर्ज़ा मसूर अहमद और नरेंद्र मोदी जो है वाद नगर नदी किनारे पैदा होते हैं, और दोनों एक साथ आते हैं। हदीस शरीफ कैसे मैच हो गई? और दोनों का ही मक्का में, मदीना में एंट्री बैंड है, क्योंकि दोनों को ही काफिर माना जाता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आप क्यों बयान नहीं करते? क्यों आप एतराज़ कर रहे हैं? क्या मैं ओपन खुला इतना चैलेंज कर रहा हूँ मैं सारी दुनिया के उलमाए दीन को? अरे वो क्यों गौर फिक्र नहीं करते? आखिर उनको किस बात का डर है? लिहाजा आप ये क्यों नहीं बोलते भाई हाँ ईसा इब्न मरियम का इंतहा कुरान हदीस से साबित है, ईसा इब्न मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। अगर तो मेहदी अलैहिस्सलाम तो पैदा हो रहे हैं, तो ईसा इब्न मरियम यानी रूह अल्लाह नाजिल होगी और मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर वो पैदा होंगे, तो बात साबित हो जाती है रूहानी पुनर्जन्म का। और पता ही चलता है कि उनके साथ कई और लोग भी ज़ाहिर होंगे जो मेरे साथ हो गए हैं माशाल्लाह से, मेरे अहले ख़ानदान और कुछ ईमान वाले। क्यों आप ये नहीं बोलते कि अल्लाह के नबी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल का वक्त दिया था वो मुकम्मिल वाक़ई हो रहा है, 2024 में कंप्लीट हो जाता है। और इस दौरान जो है अब कोई मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स आए और 40 साल दुनिया में रहे, यानी 40 साल फिर रहे और 40 साल हुकूमत करे इसी पीरियड में, क्योंकि याजूज माजूज ज़ाहिर हो गए, दावतुल मिनल अर्ज़ निकल गया, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए यानी मैं। क्यों आप ये बयान नहीं करते? क्यों आप पीछे बैठे हुए हैं? पहली बात तो आप लोग वक्त देते नहीं, और पहली बात तो देखिए बेकार में आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के पीछे पड़े हैं, उसके जमात के पीछे। उसकी जमात को आप ख़त्म नहीं कर सकते भाई। थोड़े बहुत लोगों को आप इधर उधर से निकालेंगे जमात अहमदिया में से, लेकिन उसका ख़ात्मा सच से होगा, और वो सच मैं हूँ।
اصلی مسیحا مہدی علیہ السلام. لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے، اسی طریقے سے جو کچا لوہا ہے اسے پکا لوہا کاٹے گا، یعنی حق کاٹے گا ناحق کو. قرآن کہتا ہے کہ ہم حق کی وار، قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم حق کی وار ناحق پر ایسے لگاتے ہیں کہ پھر وہ سر نہیں اٹھا پاتا. اب آپ دیکھیں، مسیح دجال ایک ایسا فتنہ ہے جھوٹے مسیح کا، جھوٹے نبی کا، جس کو آپ ہتھیار سے ختم نہیں کر سکتے، کوئی ختم نہیں کر سکتا. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اصلی مسیحا کی ضرورت تھی. میں آ گیا اور میں ہی اس کا خاتمہ کرنے والا ہوں. لیکن نہ اس کو ہتھیار سے مارنا ہے، نہ اس کا خون خرابہ کرنا ہے، بلکہ اس کو مٹا دینا ہے، اس جھوٹ کو مٹا دینا ہے سچ سے. وہ اندھیرا ہے اور میں روشنی ہوں. تو یہ بات آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ جماعت احمدیہ کو آپ نہیں ختم کر سکتے. جتنا آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے وہ اتنا بڑھتی جا رہی ہے، وہ اتنا بڑھتی گئی، اتنا بڑھتی گئی، آج 208 کنٹریز میں پھیل گئی. تو آپ روک ہی نہیں سکتے. آپ اللہ کے قانون کے خلاف جا رہے ہیں، آپ اللہ کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں. آپ کو میرے ساتھ ہو کر اس فتنہ مسیح دجال کو روکنے کی کوشش کرنا ہے، ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے. آپ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. جب آپ یہ جھوٹ بولو گے کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان میں ہیں، اتریں گے، تب وہ مسیح دجال کامیاب ہوگا. پورے لوگ ریسرچ کریں گے کہ ارے بھائی قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ انتقال ہو گیا ہے عیسیٰ ابن مریم کا، اور عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہے. یہ دو جھوٹ آپ جب تک یہ دو جو سچائی ہے اس کو آپ جھوٹ بنا کر جب تک پیش کریں گے تب تک آپ ناکام رہیں گے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت 100 سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے، اس کے خلیفاؤں نے پروف بھی کر دیا. جامعہ ازہر مصر ایجپٹ سے فتویٰ بھی جاری ہو گیا. ہاں یہ بات سچ ہے. اور عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام نے، اس نے بھی پروف کر دیا. لیکن یہ دو جھوٹ آپ یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ نہیں عیسیٰ ابن مریم الگ شخصیت ہے، مہدی علیہ السلام الگ شخصیت ہے. وہ جو امام ہے نزول عیسیٰ کے وقت، جو وہ مسیح دجال ہے، وہ امام مہدی نہیں. کیونکہ عیسیٰ ابن مریم امام مہدی جب ہیں تو وہ دوسرا امام کون ہے جو نماز میں ہوگا اس وقت، فجر کا وقت؟ وہ مسیح دجال ہے. آپ دیکھیں دو شخصوں کو، دو اماموں کو بتایا گیا خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے. ایک ہے مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے خلیفہ، جو خلیفہ تھا مرزا طاہر احمد بتایا گیا، سرخ موٹا ایک باڈی گارڈ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے. اور خانہ کعبہ میں تو مسیح دجال نہیں جائے گا. اس کا مطلب ہے، خواب کی تعبیر کا مطلب دوسرا ہے، اللہ کا گھر. اللہ کا گھر یعنی مسجد، یعنی سفید مینارہ ہوتا ہے مسجد پر. تو ایک مسجد ہوگی، وہاں پر مسیح دجال مرزا طاہر احمد سرخ موٹا، آنکھوں پر اینک پہن کر، جو بالکل انگور کی طرح ہوگی، گلاس کی طرح. ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہرا گلاس. ایک باڈی گارڈ کے ساتھ وہ مسجد اقصیٰ کے اطراف میں رہے گا. اور اس وقت عیسیٰ ابن مریم کو بھی دکھایا گیا دو شخص کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، یعنی اسی جگہ کا جو گندمی ہے، یعنی گندم یعنی ویٹ، جو زرد چادروں میں لپٹا ہوتا ہے جب وہ جھاڑ پر جوان ہو جاتا ہے. سمجھے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ گندم جو ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ بالکل ایک بھانس کی طرح ہوتا ہے، ایسے پتے میں بندھا ہوتا، ایسے بھانس میں بندھا ہوتا ہے گندم، دو زرد چادروں میں لپٹا ہوا. تو عیسیٰ ابن مریم کو گندم ہی کہا گیا ہے، اچھے سے اچھا گندم، جو زرد چادروں میں لپٹ کے نازل ہونے والا تھا دو شخص کے ساتھ ٹیک لگا کر، یعنی جسے دو فرشتے کہا گیا تمثیلی زبان میں. عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے دو فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے، دو زرد چادروں میں لپٹے ہوئے. تو خواب کے دونوں معنی دیکھیں آپ، ایک ہے مسیح مہدی علیہ السلام اور دوسرا امام ہے، کیونکہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہی امام مہدی ہیں، امام ہیں. تو اپوزٹ میں جو امام ہے وہ مسیح دجال ہے، اور وہ امام تھا مرزا طاہر احمد 1991 میں قادیان پنجاب میں، جو سفید گدھے پر ایروپلین پر لندن سے آیا. اس کے ساتھ بنی اسرائیلی لوگ جمع ہوئے ساری دنیا سے، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جماعت احمدیہ جمع ہوئی قادیان پنجاب میں، اور وہیں میرا ظہور ہوتا ہے، وہیں میں ظاہر ہوتا ہوں 1991 میں.
18 سال مکمل ہونے کے بعد 19ویں سال. حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک شخص ہوگا نیک جو پہچانے گا سچا مومن جو آخری امتی ہوگا اللہ کے نبی. جبکہ امت بہت ہوگی سمندر کی جھاگ کی طرح، لیکن مجھے آخری امتی قرار دیا گیا ہے. وہ پہچانے گا کہ وہ مسیح دجال ہے، اور اس کے ماں باپ بھی اس کو بولیں گے بیٹا تو اس کی پیروی کر. تو پتہ چلا کہ مسیح دجال کے گروپ میں ہی مسیح مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور اس کے ماں باپ کا بھی اس کے ماں باپ مسیح مہدی علیہ السلام کے ماں باپ بھی اس کے فتنے کا شکار ہوں گے. یہی لکھا ہے. اور ایسا ہوا تو پھر آپ اور وہی شخص صلیب کو توڑے گا مسلمانوں میں سے اٹھ کر ایک کھلے میدان میں. اور وہ واقعہ ہوا 2004 میں 17 جنوری کو صلیب کو توڑا گیا پولو گراؤنڈ سکندرآباد حیدرآباد تلنگانہ آندھرا پردیش. اس وقت آندھرا پردیش تھا انڈیا. صلیب کو توڑا گیا. اطراف میں پہاڑ چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور ایک کھلا میدان جہاں پر ہریالی. تو یہ جو شخص ہے جو صلیب کو توڑا ہے یدخن کے لفظ آئے ہیں حدیث میں. اور یہی شخص کو جو ہے نا آپ دیکھیں عیسیٰ ابن مریم صلیب توڑیں گے. تو عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ مہدی علیہ السلام. مہدی علیہ السلام کون ہے؟ آخری امتی. آخری امتی کون ہے؟ یہ سچا اللہ کا مومن بندہ. یہ کون ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو صلیب توڑ رہا ہے. تو عیسیٰ ابن مریم پیدا ہو کر صلیب توڑے 2004 میں، اور 2003 میں مسیح دجال کا خاتمہ ہوا. مرزا طاہر احمد میری بددعا سے مارا گیا جمعے کے دن آفٹر نون میں. اب جو آیا مسیح دجال یہ بھی دوسرا مسیح دجال ہے. فرعون کئی ہوئے، اسی طریقے سے مسیح دجال بھی کئی. 6 لوگوں کا جو ذکر آیا ہے ریاست کا، یہ آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں مانتے یہ سچائی کہ مسیح دجال 6 دور میں ظاہر ہونے والا تھا؟ ایک دن ایک عام دنوں کے برابر، ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، ایک دن ایک دن کے برابر، اور ایک دن شعلے کی چنگاری کے برابر. یعنی 6 دور کا ذکر آیا ہے حدیث شریف میں. تو مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں عام دنوں طرح تھا، کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، فون نہیں تھا، تیز گاڑیاں نہیں نکلی تھی، اور دن شروع ہو رہا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی تیزی آ رہی تھی آہستہ آہستہ. ٹرین نکل گئی تھی لیکن پوری عام نہیں ہوئی تھی. شروعات ہو گئی تھی، اس سے پہلے وہ مر گیا. پھر وہ عام دن تھے. پھر اس کے بعد ایک ٹرین سے آئے، موٹر سائیکل سے آئے، گاڑیاں آئیں جو عام ہوتی گئی. تو ایک دن ایک سال کے برابر ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کا جو خلیفہ تھا حکیم نور الدین، اس کے دور میں بھی ایسے ہی رہا. پھر اس کے بعد اس کا بیٹا مرزا محمود بشیر جب آ گیا، اس وقت ایک دن سے مراد ایک سال میں کام ہونے لگا. پھر اس کے بعد اور تیزی آ گئی، ایک مہینے میں ہونے لگا مرزا ناصر احمد کے وقت. پھر اس کے بعد مرزا طاہر احمد جب آیا، وہ ایک دن ایک عام دنوں کے ایک دن کے برابر ہو رہا تھا. پھر اب مرزا مسرور احمد جب آ گیا تو یہ خاتمے کا وقت ہے، سیکنڈ کے اندر کام ہو رہا ہے. میرا میسج آپ کو سیکنڈز کے اندر پہنچتا ہے. ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں فون پر سیکنڈز میں. لہٰذا یہ نشانیوں کا آپ انکار کب تک کریں گے؟ یہ دور کا ذکر آیا ہے کہ جب وقت آپ دیکھیے اسکائپ کا ذکر، یوٹیوب کا ذکر حدیث میں آتا ہے بہار الانوار میں، کہ ایک بھائی مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں، دونوں آپس میں ہاتھ میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، چٹکی بجاتی کام ہو جائے گا. یعنی یہ جو سارے معاملے لوہے پر لوہا چلے گا، یعنی ٹرینز، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے جو آیات ظہور میں آ گئے ہیں قیامت کی نشانیاں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی دریافت ہو جانا، جیسے کہ الیکٹریسٹی گھر گھر پہنچ جانا. آپ دیکھیں کہ وائرس کے ذریعے اب تو سولار بھی آ گئی ہے. سمجھے نا؟ سب کی نشانیاں ہو گئے ہیں. تو اس کا آپ کن باتوں کا انکار کریں گے؟ آج بھی علماء دین اتنے ویڈیوز بنا رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ قیامت کی پوری نشانیاں ہو گئی، پوری چھوٹی نشانیاں ہو گئی. اب صرف عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کا آنا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اب مسیح دجال کا آنا ہے. مگر مسیح دجال لفظ بول ہی نہیں رہے. مسیح دجال لفظ بولیں گے تو تحقیق کرنے کا موقع ملے گا کہ مسیح دجال کے معنی کیا ہیں. جھوٹا مسیح جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور پوری دنیا میں ایک ریاست قائم کرے گا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفہ نے کیا. یہ معاملے کو آپ صرف دجال کر رہے ہیں، چھچورے پنے کے کام کر رہے ہیں. علماء دین پورے مل کر بھی، اگر 1 کروڑ علماء دین بھی بیٹھ جائیں اور میری بات کو غور و فکر سے سیریس لیں، تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے. آپ لوگ سیریس ہی نہیں لے رہے ہیں، ایمان ہی نہیں لا رہے ہیں، تحقیق ہی نہیں کر رہے ہیں.
کہ کیا ظلم کر رہے ہیں علماء دین آپ لوگ. یہ میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. کب تک جھوٹ بولیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ ہے جبکہ میں آ گیا بیان کر رہا ہوں؟ کب تک جھوٹ بولیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم الگ ہیں، مہدی علیہ السلام الگ ہیں؟ ارے اب تک آپ کی آنکھوں پر پردہ ڈال کے رکھے تھے اللہ تعالیٰ، وہ پردہ میں نے کھول دیا. ابھی بھی بولیں گے تو آپ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. سمجھے؟ اللہ اکبر.